بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، صدر کو منتخب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ الیکشن صدر کا کیسے ہوتا ہے؟ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ صدر کو ووٹ کہاں کہاں سے ملتے ہیں، کون کون ووٹ ان کو ڈالتا ہے۔ آج میں آپ کو مکمل طریقہ اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ صدر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے، مہربانی کر کے آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، صدر پاکستان کا جو انتخاب ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی بھی صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی ہے اور سینٹ جو ہے، اس کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں کو، یعنی ان کے جو ممبران ہیں، وہ اپنی اپنی اسمبلی کے اندر ہی ووٹ ڈالیں گے۔ پولنگ اسٹیشن کا درجہ اس کو ملے گا۔ جو اسمبلی کے اندر موجود نہیں ہوگا وہ صدر پاکستان کو ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے گا، اور اسی طرح سینٹ کو بھی اور قومی اسمبلی کو بھی۔ تو یہ ایوان جو ہیں یہ کل 6 بنتے ہیں۔ تو ان 6 ایوانوں کے اندر صدر پاکستان کا انتخاب ہوتا ہے، اور جو ریٹرننگ افسر ہوتا ہے وہ چیف الیکشن کمیشن جو ہوتا ہے موجودہ، وہ ریٹرننگ افسر کا درجہ اس کو مل جاتا ہے۔ اور جو صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں وہاں پر ہائی کورٹ جو ہے، ہائی کورٹ، صوبائی جو ہائی کورٹ ہے، اس کا جو جج ہوتا ہے اس کو پریزائڈنگ افسر کا درجہ ملتا ہے۔ اس کا جو چیف ہوتا ہے اس کو چیف جسٹس کو، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، اور اسلام آباد کے چیف جسٹس کو قومی اسمبلی کا، اور باقی صوبائی جو اسمبلی ہیں ان میں ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہوتے ہیں ان کو پریزائڈنگ افسر کا درجہ ملتا ہے۔ تو یہ تو ایک طریقہ ہو گیا کہ کہاں پر ووٹ کاسٹ کیا جائے گا۔ اور آگے میں آپ کو ووٹنگ کا فارمولہ بتاتا ہوں۔ ووٹ کتنے صدر پاکستان کو پڑتے ہیں اور کتنے ووٹ جو ہیں وہ صوبائی اسمبلیوں سے صدر پاکستان کو جاتے ہیں، اس لیے کہ اسمبلیاں برابر نہیں ہیں۔ بعض اسمبلیاں بڑی ہیں اور بعض چھوٹی ہیں، کہیں پر ارکان کی تعداد زیادہ ہے اور کہیں پر کم ہے۔ تو کیا جتنے ارکان ہیں ان کا ووٹ ایک ہی تصور ہوگا؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کا فارمولہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ووٹ کتنے ممبروں کا ایک ووٹ تصور ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سینٹ میں چلتے ہیں۔ تو سینٹ کے اندر جو ارکان ہیں ان کی تعداد 104 ہے۔ تو وہاں پر ہر رکن جو ہے وہ ووٹ ڈالے گا تو اس کا ووٹ ایک تصور ہوگا، یعنی 104 ووٹ سینٹ سے صدر پاکستان کو کاسٹ کیے جائیں گے، اور وہ 104 ہی گنے جائیں گے، شمار ہوں گے۔ اور اسی طرح قومی اسمبلی میں چلیں تو قومی اسمبلی کے ارکان کی جو تعداد ہے وہ ہے 342۔ تو جو ووٹ کاسٹ کریں گے وہ بھی 342 ہی تصور کیا جائے گا۔ ہر فرد کا، ہر ممبر کا ایک ووٹ تصور ہوگا۔ لیکن صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہاں پر یہ طریقہ کار نہیں ہے، وہ طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے جو کہ اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ وہ ووٹ گن لیتے ہیں تمام ارکان کے، اور پھر جب ووٹ نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ووٹ بہت کم کاسٹ ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو فارمولے کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا فارمولہ کیا ہے؟ قومی اسمبلی کی بات الگ ہے، یعنی کہ صوبائی اسمبلیاں جو ہے ان میں سب سے جو چھوٹی اسمبلی ہے وہ ہے بلوچستان اسمبلی۔ پہلے میں آپ کو تعداد بتا دیتا ہوں اسمبلیوں کے اندر ممبروں کی تعداد کیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ارکان ہیں ان کی تعداد ہے 397، اور سندھ میں ہے 130، اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر ہے 115، اور بلوچستان اسمبلی کے اندر ہے 65۔ تو اب جو ووٹ ملیں گے، اگر پنجاب اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہاں پر تعداد کیا ہے؟ 397، اور بلوچستان جو سب سے چھوٹی اسمبلی وہاں پر ہیں 65۔ تو یہ ناانصافی ہو جائے گی، یعنی ایک صوبے کو نمائندگی کم مل رہی ہے اور دوسرے کو زیادہ۔ تو فارمولہ یہ بنا دیا گیا، جو سب سے چھوٹی اسمبلی ہے 65 ووٹوں والی بلوچستان اسمبلی، اس کے برابر تمام اسمبلیوں کے ووٹ تصور ہوں گے، یعنی ہر اسمبلی کے اندر 65 ووٹ جو ہیں وہ شمار کیے جائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اسمبلی ہے پنجاب اسمبلی، وہاں پر جتنے ووٹ ملیں گے، وہاں پر جتنے ارکان ہیں
ان کو 65 ووٹ تصور کرنے کے لیے شمار کریں گے 7.5 بندوں کا ایک ووٹ، یعنی 7.5 بندے ووٹ ڈالیں گے تو ایک ووٹ وہاں پر گنا جائے گا، شمار کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سندھ میں تقریباً 5.25 بندوں کا ایک ووٹ بنتا ہے۔ تو اسی طرح یعنی سب سے کم اسمبلی کا جو درجہ ہے وہ سب اسمبلیوں کو وہی ملے گا، اور ووٹ زیادہ پڑیں گے تو ان کو اسی ریشو کے اندر لایا جائے گا، ان کو تقسیم کر کے 65 ووٹ تصور کیے جائیں گے۔ تو یہ کل ملا کر سینٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں، ان کو اگر ملایا جائے تو یہ 706 ووٹ بنتے ہیں۔ تو صدر پاکستان کو جو ووٹ ملیں گے وہ تقریباً 706 ووٹ ہوں گے ان 6 کے 6 ایوانوں میں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے صدر پاکستان کو منتخب کرنے کا۔ تو اس الیکشن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومتی اتحاد کی طرف سے آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہیں صدر کے، اور سنی اتحاد کونسل جو ہے اور پی ٹی آئی اور جتنے باقی اپوزیشن ہیں ان کی طرف سے محمود خان اچکزئی جو ہے وہ صدارت کے امیدوار ہیں۔ تو یہ ابھی الیکشن ہونے والا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک انفارمیشن رکھی ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے صدر پاکستان کو منتخب کرنے کا فارمولہ، تو وہ بھی یہ فارمولہ جان سکتے ہیں۔